ہے. اور دوسری طرف نیب کا نوٹس بھی سنا ہے مریم بی بی کو مل گیا جو کہہ رہی ہیں کہ دھند میں کہیں غائب ہو گیا. یہ کیا کہانی ہے؟ پہلے تو آسمان نیب کے بارے میں ابھی ہمیں کوئی فارملی نوٹس موصول نہیں ہوا اور میری اطلاعات کے مطابق نیب بھی اس کو ابھی تک اون نہیں کر رہا. ٹھیک. سو ہمت کریں نیب, حوصلہ کریں, اتنا پر گھبرانے والی کیا بات ہے. ہم نہیں گھبرا رہے تو یہ کائیں کے لیے گھبرا رہے ہیں. اب ایک دو باتیں مجھے ذرا صداقت صاحب کی ضرور رسپونڈ کرنی ہے. پہلے تو بات یہ ہے, مجھے لگتا ہے صداقت صاحب کا صابن سلو ہے کہ ان کو پوری بات کا پتہ ہی نہیں, یا وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ بہت معصوم بنے ہوئے ہیں. پیارے بھائی, وزیرآباد میں بھی آپ نے بہت کچھ کیا. وزیرآباد میں آپ نے رانا ثناء اللہ کو ایک فیک قسم کی ویڈیو کے جو ہے وہ آپ نے عثمان ڈار نے کہا ویڈیو ہے, وہ جو فائرنگ ہوئی تھی وہ رانا ثناء اللہ کی تھی, بس ہم اریسٹ کرنے جا رہے ہیں, اور جو ہے وہ اریسٹ نہیں ہوا کیونکہ ویڈیو نہیں تھی. اور اس کے بعد پھر ابھی فردوس عاشق امان صاحبہ جو ہیں ان کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے, اگر آپ کو نہیں ملی تو بھیج دیتی ہوں, جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ کڑکی میں لانا ہے رانا ثناء اللہ کو. پہلے بھی وہ بچ گیا ہے اور اب اس کے خلاف کو کیس تیار کر رہے ہیں. فائرنگ کرائی آپ کے ٹائیگر فورس کے لوگوں نے, اور وہ دندناتے پھرتے رہے پورے ڈسکا شہر کے اندر. ابھی تک ایک بھی وہ لڑکا گرفتار نہیں ہوا جنہوں نے ڈسکا کے اندر فائرنگ کی. اور 2018 کے الیکشن کے آپ وزیرآباد کے الیکشن جیت نہیں رہے تھے میرے پیارے بھائی, جب لیاقت بھٹا صاحب کو ہم نے پکڑ لیا نا پورے اس کے بیلٹ جو ہمارے پیپرز ہیں ان تھیلے کے ساتھ, اور جب رانا ثناء اللہ کو آپ گرفتار کرنے کا فیک آپ نے ڈرامہ کیا, اس کے بعد آپ کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. اور اس سے پہلے جو ٹھپے ٹھپے آپ نے لگا لیے تھے وہ آپ کے ووٹوں میں ایڈ ہو گئے, جس کو آپ بڑی کارکردگی سمجھ رہے ہیں, تو آپ بے شک سمجھتے رہیں. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, ہماری نون شین میم دال ڈیم جو بھی آپ نے بنانی تھی وہ تو نہیں بنی. آپ کے ہر صوبے کے اندر آپ کے اندر سے بہت ساری جو ہے وہ طریقے انصافیں نکلنے کی تیاری کر رہی ہیں, ان کی طرف غور کرنے کا ڈرامہ تھا. ساری قوم کو یاد ہے. یہ بالکل آپ نے وزیرآباد اور اس کے اوپر بھی کر دیا, مگر محسن صاحب جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج حمزہ شہباز کی جو رہائی کے حکم آیا ہے اور پھر شہباز شریف صاحب سے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ملے ہیں, کیا کوئی تحریک عدم اعتماد کے اوپر اسے کام کرنا شروع کر دیے؟ کیا ہے یہ, کیوں ملاقاتیں ہو رہی؟ نہیں, میرے خیال میں گیلانی صاحب دیکھیں, حمزہ کی بیل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈیلے ہوئی. یہ جو لا ہے نیب کا, میری رائے میں تو اس نیب کو بند کر دینا چاہیے تھا, لیکن لیٹلی کچھ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے. ان کی بیل قانون ایسا پہلے ہونی چاہیے تھی, بہرحال ہو گئی. ہر بندے کو حق ہے کہ اس کی بیل ہونی چاہیے, کیس اپنی جگہ پہ. اب آ جاتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, نیچرلی ان کے تعلقات بھی ہیں, وہ ملنا بھی چاہتے ہیں لوگوں سے, وہ اپنی جو کیمپین ہے وہ کر رہے ہیں, اور وہ وزادار آدمی ہیں, وہ ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جہاں تک آپ کا سوال ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, تو وہ میرے خیال میں ابھی نہیں. اگر دیکھیں, یہ اس کے دو پہلو ہیں اس الیکشن میں گیلانی صاحب کو کھڑے کرنے کے. یہ گیلانی صاحب کو جو زرداری صاحب نے کھڑا کیا ہے, اس کی تناظر میں یہ ہے کہ یہ شاید اگر یہ جیت جاتے ہیں, کیونکہ گیم ابھی بھی 50-50 میں ہے, تو اس کے بعد آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے گیلانی صاحب کو بہت سوچ سمجھ کے کھڑا کیا, کیونکہ اور اگر اب نیرو یعنی قریب پہنچ جاتے ہیں, قریب بھی ان کی وکٹری ہوگی, پھر آ سکتی ہے. اور تحریک لانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے پاس نمبرز کی کوئی ہوپ فلی مارجن قریب ہو. لیکن زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ گیلانی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں, فرض کیجئے اگر نمبرز آپ کے سم ہاؤ پورے ہو, کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں, گیلانی صاحب کا حفیظ شیخ صاحب کا فرق آپ دیکھ لیجئے. وہ ٹیکنوکریٹ ہیں, وہ کسی پارٹی میں نہیں ہے, تحریک انصاف میں بھی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو جتنی بھی چیزیں پرائس ہائیک ہوئی, الیکٹریسٹی, گیس, یہ وہ ساری سبسڈیز آپ نے ختم کروا دی, اور خان صاحب سم ریزن ان کی بات مان رہے ہیں, اس سے پبلک بہت نالا ہے. ایون پی ٹی آئی کا جو سپورٹر اور ووٹر تھا وہ بھی افیکٹ ہوا ہے. اور جلدی سے جے کے ٹی کا فیکٹر جو ہے وہ کتنا ہے؟ جے کے ٹی صاحب کے مخدوم احمد محمود صاحب بھی بائی دی وے ساتھ تھے گیلانی صاحب. نہیں, وہ تو پیپلز پارٹی میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کے رشتہ دار تو ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ جے کے ٹی کا کوئی فیکٹر نہیں ہے. اچھا, کوئی فیکٹر نہیں ہے جے کے ٹی صاحب. لیکن اگر کسی نے یوسف رضا کوئی فیکٹر نہ ہونا بھی خطرناک ہے. خطرناک اس لیے ہے کہ جی میرے خیال میں وہ بھی راضی نہیں ہے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا, پہلے استعمال کیا گیا, پھر ٹریٹ کیا گیا. چیزوں کو اس طریقے سے نہیں خان صاحب نے کیا. ابھی میں نے ویسے گیلانی صاحب بمقابلہ حفیظ شیخ آپ سے انالیسز لینا ہے اگلے پورشن میں, لیکن کنڈی صاحب
آپ کو کتنا یقین ہے کہ آپ 11 ووٹوں کا جو ڈفرنس ہے وہ پورا کر لیں گے؟ مجھے انشاءاللہ 100% یقین ہے، اور انشاءاللہ 3 مارچ کو جو ہے رات کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈفرنس پورا کریں گے، اور ڈفرنس سے زیادہ بلکہ انشاءاللہ ہم ووٹ لیں گے. دیکھیں یہ تو ہم کمپین کر رہے ہیں، اس میں ان کے اتحادی بھی ہیں، اپوزیشن کے بھی اتحادی ہیں، جس طرح حکومت کے اتحادی ہیں. مینگل صاحب پہلے ان کے اتحادی تھے بھی نہیں، ان کے ساتھ باقی اتحادی بھی ہیں. کچھ لوگ ان سے خفا بھی ہیں، شاید ابسٹین کریں یا جو بھی کریں، جو مطلب ہے کہ تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جیسے بھی آپ نے بات کی، جیسے جوتوئی صاحب نکلے، جیسے ان کے بلوچستان کے پریزیڈنٹ نے بات کی، اس طرح باقی ایم پی ایز ایم این ایز جو بول رہے ہیں، تو وہ سب کے سامنے جس طریقے سے وہ خفا ہیں. تو انٹرسٹنگ ہے یہ بات. ہمارے پاس ہم کیونکہ اپوزیشن میں ہمارے پاس نمبر جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس تھوڑے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو ون کریں، اس سلیکشن کو. اور بڑا دیکھیں تجزیہ نگار بھی ہیں، اور حکومت کے آپ دیکھیں کہ بوکلاٹ کے بھی آپ کے سامنے کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ سینڈ کریشن تو پورے پاکستان میں ہے، لیکن تجزیہ آپ کیوں صرف اسلام آباد پہ کر رہی ہیں؟ ہاں ظاہر ہے کہ سیٹی وہ ہے، اب بلوچستان سارا پہ نہیں کر رہے الیکشن ہیں، ایک طرف، کوئی کہیں اور نہیں ہے، ادھر ہی ہے. لیکن مطلب ہے کہ اس پہ ہے کہ، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو کینڈیڈیٹ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ ماضی میں کیونکہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا ایک اپنا ایک ہے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی اتحادی ہیں یا ہمیں چھوڑ کے ان کے پاس گئے ہیں، ان پہ بہت سے مطلب ہے کہ پرسنل احسانات بھی ہیں، پولیٹیکل احسانات بھی ہیں، بہت سے. آج ایاز امیر صاحب نے بھی ویسے بائی دا وے لکھا ہے بڑا کالم، آپ نے پڑھا ہوگا ان کا بھی. اچھا، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا چونکہ سب سے اتنا اچھا ذاتی تعلق ہے کہ وہ بڑے اسٹرانگ بنتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، میرا تو اس میں اپنا تجزیہ ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ گیلانی صاحب کے بارے میں جتنا آپ نے تعریفیں کی، اچھی بات ہے، ان کی اچھی ہیں، لیکن نون لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے ان کو نکالا. ان پہ کرپشن پہ الزام لگانے والے نواز شریف، ان کو عدالت میں جا کے کالا کوٹ پہن کے گھر چھوڑنے والے نواز شریف، ان کا ایک پورا موقف ہے. لہذا میرا تو تجزیہ یہ خفیہ ووٹنگ ہوئی تو نون لیگ نے گیلانی صاحب کو ووٹ کوئی نہیں دینا، کیونکہ ان کا ایک موقف ہے تھا ان کی کرپشن کے حوالے سے، تو دھکا مار کے انہوں نے باہر لگایا. لہذا یہ بات ہے. دوسرے انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کو کھڑکی لگانی ہے، رانا ثناءاللہ کو تو بند کرنا چاہیے تھا. بھئی کیوں الیکشن رول کے خلاف رانا ثناءاللہ وہاں کیا کر رہے تھے ایم این اے کے طور پہ؟ کیوں گئے؟ کیوں گنڈے لے کر گئے؟ ان کے نون لیگ کے بندے نے 2 بندوں کو قتل کیا، ایک اپنے بھتیجے کو، ایک ہمارے ماجد جو ہمارا پی ٹی آئی کا وہ تھا. تو میں تو کہتا ہوں یہ تو ہماری حکومت کی بہت زیادہ نرم دلی ہے یا بہت اوور ڈیموکریٹک ہے. اچھا، میں ایک چھوٹی بند کرنا چاہیے تھا جو جا کے قانون توڑ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے. ایک منٹ ہم سب کے پاس ہے، تو عظما کوئکلی اگر بلاول صاحب جو ہیں وہ آپ کو یقین دلا دیتے ہیں کہ نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ، تو کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ یقین کر لیں گے اور نون شین میم جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ سب ایک پیج پہ ہوں گے؟ وہ پہلے بھی ایک ہی پیج پہ ہیں. نون شین میم ان کی خرافات تھی جو ان کے دماغ میں پلتی ہیں، اور وہ بڑے سالوں سے پل رہی ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. لیکن میرے پیارے صداقت بھائی صاحب کے لیے میرا ایک پیغام یہ ہے کہ جاگتے رہنا تے ساڑھے تے نہ رہنا. یہ جو آپ کو بڑا شوق آیا نا کہ وہ نون لیگ والے نہیں ڈالیں گے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ، اس کی فکر چھوڑیں، اپنی وہ فکر کریں کہ کون کون لوگ آپ میں سے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالیں گے. ایویں تو نہیں وزیر اعظم کو جو ہے وہ قومی اسمبلی توڑنے کی دھمکیاں دینے کی ضرورت پڑ گئی. تو میرے پیارے بھائی مطلب اپنے اپنے ٹوکروں پر نظر رکھیں، ہماری طرف جو ہے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اچھا، یہ ایک انٹرسٹنگ انالیسز ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کی کنڈی صاحب اس لیے انہوں نے دھمکی نہیں دی، اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے، کار فرما ہے کوئی چیز؟ دیکھیں وہ تو ان کو بھی دی ہے، کے پی گئے ہیں پشاور میں، انہوں نے ان کو بھی ایم پی ایس کو بھی کہا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اسمبلی توڑ دوں گا اور میں عوام میں چلا جاؤں گا. یہ قسم کی دھمکی ہے. آپ دیکھیں، آپ وزیر اعظم میں آپ تو بتائیں کہ جی آپ ان سے پوچھتے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں. ایم پی ایس اور جو لوگ 2 سال نہیں مل سکے، جو کچھ نہیں، مطلب ہے کہ گیلانی صاحب کو ایک ریٹ تو جاتا ہے کم از کم. ایم پی ایس اور ایم این ایس کی عزت تو ہو گئی، پرائم منسٹر صاحب ان کو پہچاننا شروع کر دیا ہے، ان کے کام تھوڑے بہت ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھرپور مقابلہ کریں گے، اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ. 3 تاریخ ابھی آپ بریک میں کہہ رہے تھے اگر زیادہ ووٹ مل گئے گیلانی صاحب کو، ہم آن ایئر بات کر لیتے ہیں، آپ کے خیال میں کتنے ووٹ زیادہ مل سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں 1 ووٹ سے بھی جیت ہوتی، چاہے 1 ووٹ سے ہو، چاہے 10 سے ہو، چاہے 15 سے ہو. تو آپ کو لگتا ہے 15 ووٹ بھی مل جائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم 1 ووٹ سے بھی جیت جائیں ہمارے لیے بہتر. اچھا، لیکن مطلب آپ ہم تو انشاءاللہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جیت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ہار کے لیے نہیں لڑ رہے. بیگ صاحب اب یہ اب انٹرسٹنگ ہے، گیلانی بمقابلہ حفیظ شیخ، کیوں پی ٹی آئی گیلانی صاحب کو ووٹ کر سکتی ہے، اور اگر گیلانی صاحب ہار گئے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، ان کا آپس میں اگر مقابلہ کیا جائے حفیظ شیخ صاحب کا، وہ پولیٹیشین نہیں ہے. گیلانی صاحب ان کا خاندان پرانے زمانے سے پولیٹیشنز ہیں، بہت سے عہدوں گراس روٹ سے آئے، ڈسٹرکٹ کونسل، منسٹر، پرائم منسٹر، اسپیکر،
फिर उनका जो रवैया है वो बहुत डिफरेंट है हफीज शेख साहब से। हफीज शेख साहब ना तो पॉलिटिशियन है, ना वो उस तरीके से मिलते हैं इवन पीटीआई वालों को भी। और फिर ये पीटीआई भी ये समझती है कि ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा, जो बिल्स में जो इंक्रीज हुआ, सब्सिडीज सारी खत्म कर दी गई। अभी भी वो कहते हैं कि जी बिल्कुल मैं टेक ऑफ करूंगा और महंगाई खत्म करूं। महंगाई तो इन्हीं चीजों से होती है ना। अब हफीज शेख साहब किस बेस पे जाके पीटीआई के वर्कर्स को कह सकते हैं कि आप मुझे वोट डालें? वो तो उसका हिस्सा भी नहीं है। आपके ख्याल में 15 वोट मिल जाएंगे ज्यादा? मैं 11 की बजाय। देखिए, मैंने आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले कहा था कि पीटीआई को सरप्राइज होगा इस इलेक्शन में। मुझे नहीं पता वो सरप्राइज 15 या 20 वोटों का होगा, लेकिन सरप्राइज होगा। सदाकत अब्बासी साहब, लास्ट। अच्छा, पहले तो तवक्कुआत है अज़मा साहिबा की कि ये पता नहीं क्या कर देंगे और हम डरे, अपने टोकरों पर नजर रखें। अगर आपकी बातों में दम होता तो आपने तो आज सब इलेक्शन होना ही नहीं था। आपने तो इस्तीफे देने थे, वो जाओ मुंह पे मार के आ जाओ। मैंने आर या पार कर लेकिन आप असेंबली पर 31 दिसंबर की तारीख थी, 31 जनवरी की तारीख थी। वो होने से कुछ ख्याल करो, आप तो धमकी ना लगाएं। वो शर्मिंदा है, शर्मिंदा ही रहें। रही बात हफीज शेख मैटर नहीं करता, मैटर करता है इमरान खान। मैं पीटीआई का नजरियाती कारकुन हूँ। जो जितना अच्छा काम हफीज शेख ने पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए किया, नवाज शरीफ ने जो जुल्म किया था पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा करंट अकाउंट का नवाज शरीफ हुकूमत ने छोड़ा था। आज भी वो कर दिया। पाकिस्तान की मईशत के सारे दोबारा इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी कारकर्दगी पे लड़ेंगे और दोबारा इलेक्शन वहां से होगा जहां से हमारा एक बंदा वैसे ही भाग गया। वो चलो बात करने का मकसद नहीं है। हाँ। हफीज शेख को हम देख के वोट नहीं दे रहे। अच्छा। हम इमरान खान को देख रहे हैं। नून लीगियों को पता है कि उन्होंने धक्के मार के गिलानी साहब को पार्लियामेंट से निकाला था, कभी उनको वोट नहीं देंगे। ये नजरियाती कारकुन जो इनकी नजरियाती नहीं है वो तो हमें वोट करेंगे। नजरियाती 3-4 ही होने ने, नजरियाती सिर्फ इनके साथ रहेंगे, बाकी हमारे साथ ही। मतलब बदला लेने का वक्त समझ रहे हैं। गालिब ख्याल अच्छा है। आप वो आर या पार सुनने लास्ट वर्ड है। सिंध असेंबली भी टूटना भी भूल गए, इलेक्टोरल कॉलेज भी टूटना भूल गए। आज का इलेक्शन हो ही ना रहा अगर आपकी बातों में ये इम्पोर्टेंट बात है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का मुकाबला हफीज शेख साहब से नहीं होना। खान साहब और चीज है, हफीज शेख और चीज है। और ये इलेक्शन में आपको ये हफीज शेख कॉस्ट करेगा जब आप वापस इमरान खान का कैंडिडेट। हमने इमरान खान को देखना है, बाकी इनकी बातों में दम खम होता तो आज 10 का इलेक्शन होता। तो बाई इलेक्शन लड़ना ही नहीं था पीडीएम ने। वो तो ये कहते हफीज शेख साहब खान साहब को तब मिले जब उन्होंने आके एडवाइजर का ओहदा लिया। पहले खान साहब उसको जानते भी नहीं थे। अच्छी बात है ना, ये कहना कि खान साहब का इंटरेस्टिंग है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड बैंक में IMF में काम किया, क्रेडिट में जाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो आप जैसे जो नजरियाती कारकुन है वो ये क्यों कह रहे हैं कि हफीज शेख हमसे नहीं मिलते थे? पाकिस्तान का लाइक बेटा, वो कहते हैं जी वो हमसे मिलते नहीं थे, मिलना पसंद। मिलने की बात, टेक्नोक्रेट है, उनका काम है इकोनॉमी को ठीक करना। लोग कोई बात नहीं, लोग वोट क्यों दे उनको फिर जब वो मिलते नहीं थे? काबिल आदमी है जो बंदा दुनिया के 22 मुल्कों में वोट की बात नहीं है, 22 मुल्कों को एडवाइस कर रहा है इकॉनमी पे, उसमें कोई टैलेंट है नहीं? बहुत टैलेंट था तो पीपल्स पार्टी ने रखा, टैलेंट था तो तुझे कौन दो रखे। कह रहे हमारी मैशत भी तो रिजल्ट वैसा तो नहीं हमारे दौर में जो कह रहे थे आपकी मैशत को हफीज शेख के खतरा नहीं था, करप्शन से खतरा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि अब हफीज शेख बामुकाबला गिलानी है या हफीज शेख बामुकाबला इमरान खान साहब है, ये तो 3 मार्च को ही पता चलेगा। इस्लामाबाद में गेम जो है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। 2020 है ये 2020, देखते हैं कि क्या होता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।